کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مدنی چینل کے ناظرین، again welcome to the good fountain of good deeds and spiritual pleasure۔ ایک دفعہ پھر نیکیوں کے اس چشمے پر، بہتے دریا پر، جو الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ ہے، رنگ ہائے رنگ نیکیاں کرنے کا، جس میں ہمیں سعادت نصیب ہوتی ہے، اس میں آپ کو صد مرحبا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دفعہ پھر التجا کہ ان نیکیوں کو ہمارے لیے زاد آخرت بنائے، ان میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ان کی برکتوں سے آنے والا سارا دن ہمارے لیے خیر و برکت کی کان بنائے۔ ویلکم نوٹ تو جی ہو گیا آپ سے، الیکٹ بھی ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں سلسلے کو آگے لے کر۔ تلاوت قرآن پاک سننی ہے نا آپ کو؟ چلیں بالکل، میں بھی اور آپ بھی مل کر تلاوت شریف سنتے ہیں۔ قاری صاحب الحمدللہ موجود ہیں، مرحبا، سلسلے میں آمد۔ کیا منتخب کیا ہے حضور آج آپ نے؟ انشاءاللہ عز و جل تیسرے پارے کی سورہ والضحیٰ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک یہاں میں عرض کر دوں کہ جیسے ابھی سلسلہ شروع ہونے کی ہم تیاری کر رہے تھے ابھی، اور ایس ایم ایس ابھی سے ہی آنا شروع ہو گئے ہیں، کالز بھی ظاہر ہے کہ میرے خیال میں پہلے سے ہی ریکارڈ کروا دی ہوں گی، تو آپ چاہیں تو اس وقت بھی کوئی تلاوت کی فرمائش کرنا چاہیں، کوئی نعت شریف کی فرمائشیں کرنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کو معلوم ہے، 0213494225، 0213494226 پر۔ تو قاری صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں تاکہ جلدی جلدی یہ ہمیں تلاوت کلام پاک سنا دیں۔ حضور ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليوم
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیراً، ماشاء اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان شریف اور اس پر جو حاشیہ ہے وہ خزائن العرفان شریف کا، اس سے بھی مدنی پھول عطا کر دیجئے۔ سورہ والضحیٰ، اور یہ انشاءاللہ عز و جل میں قرآن پاک کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمۃ القرآن کنز الایمان شریف سے انشاءاللہ ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ سورہ والضحیٰ مکیہ ہے، اس میں ایک رکوع 11 آیتیں 40 کلمے اور 172 حرف ہیں۔ شان نزول ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے بطریق طعن کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکروہ جانا۔ اس پر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب عز و جل کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا۔ اب مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امریکن اسٹروک ایسوسی ایشن، یہ دل کے جو امراض وغیرہ ہیں اور دل کی جو حالت ہے، اس پر یہ لوگ طبی ریسرچ کرتے ہیں، میڈیکل جو ریسرچ ہوتی ہے۔ تو ان کا ان کے ایک جائزے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ مرد حضرات جن کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، اور یعنی فیملی لائف جو ہوتی ہے وہ جو ڈسٹرب ہوتی ہے، سادہ الفاظوں میں یوں سمجھ لیجئے، تو ان پر فالج کے خطرے کا جو اندیشہ ہے یہ 64% زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جن کا گھر امن کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کا ایک اور نقصان بھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر ایسے افراد اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا نہ بھی محسوس کریں تو لیکن اگر اپنی شادی شدہ زندگی سے نہ آسودہ ہیں تو یہ اندر ہی اندر جو ہے وہ تنہا محسوس کریں گے اپنے آپ کو، اور جب اندر ہی اندر تنہا محسوس کریں گے تو یہ اس کا خمیازہ اسی طرح بھگتیں گے جس طرح تنہائی کا احساس، جو نفسیاتی طور پر تنہا ہو جاتے ہیں لوگ، جس طرح وہ نقصان اٹھاتے ہیں اس بیہیویئر کی وجہ سے، تو یہ سارے نقصانات بھی ان کو جو ہے وہ جھیلنے پڑ سکتے ہیں۔ یعنی ان کے ڈبل نقصان ہو گیا، ایک تو وہ جو 64% ان کا زیادہ ہے فالج میں مبتلا ہونے کا چانس، اور دوسرا تنہائی کے جو جو نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور طبی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ بھی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتی ہیں پیچیدگیاں؟ ایک جھلک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شکاگو یونیورسٹی کے اندر 4 سال تک جو ہے وہ بعض افراد پر ریسرچ کی گئی، میڈیکل ریسرچ کی گئی، تو اس جائزے میں دیکھا گیا جو 4 سال تک یہ جو جاری رہا کہ جو افراد تنہائی کا شکار تھے تو ان کا جو سسٹولک بلڈ پریشر تھا، سادہ الفاظوں میں بلڈ پریشر جو تھا، یہ سالانہ 3.6 ملی میٹر کی رفتار سے بڑھ رہا تھا۔
تو اب مطلب وہ کچھ کنٹرولنگ فیکٹرز ہوتے ہیں وہ انہوں نے کیے. سگریٹ نوشی کی عادت پر قابو پانے کی کوشش کی گئی, ورزش کی ان کو عادت ڈالی گئی. تو اس کے باوجود بھی ان کا جو باڈی ماس انڈیکس تھا اس پر کوئی فرق نہیں پڑا. تو پھر رزلٹ یہ نکالا سروے کا کہ جب کوئی شخص تنہا رہتا ہے اور اس طرح سے اس کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا جو کورٹیسول ہے, یہ جسم کے اندر ہارمون نکلتا ہے, جوس نکلتا ہے جسم کے مختلف ضروریات کے لیے, یہ بڑھ جاتا ہے. اور جب وہ بڑھ جاتا ہے تو بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے, اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو فالج کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری مطلب جو عجیب و غریب قسم کی مسائل ہیں یہ بھی ایسے لوگوں کی جھولیوں میں گر سکتے ہیں کہ جن کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی. جو زوج ہے یا زوجہ, شوہر ہو یا بیوی ہو, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اس نعمت کی قدر کرنا اے کاش ہمیں نصیب ہو جائے. اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اس نعمت کی قدر کیجیے. مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان میں عالی شان کا مفہوم ہے کہ یعنی اگر ازدواجی زندگی خوشگوار نہ ہو تو یہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے بلائے جان بن جاتے ہیں. دین تو خراب ہوتا ہی ہے, دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے, اور اس کا اثر اولاد تک بھی پڑتا ہے. نہ ان کے دل میں والدین مطلب باپ کی عزت رہتی ہے, نہ ماں کا خیال. بہار شریعت حصہ 8 میں اس طرح کا آپ نے فرمایا, جس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. آج آپ گھر میں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو ایک نئی نظر سے دیکھیے, شکر بھری نظروں سے دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور مل جل کر اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کی کوششیں جاری رکھیے. یہی آج کا مدنی پھول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گھروں کو خوشیوں کا گلستان بنائے. نعت خان اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں. حضور مرحبا, سلسلے میں آمد, ویلکم. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کرم فرمایا. کیا سنانا پسند کریں گے؟ پہلا جو کلام ہے, اعلیٰ حضرت کا ذہن ہے, زیادہ تر تو اعلیٰ حضرت کے مطلب ماشاءاللہ کلام کی فرمائشیں آتی ہیں, اور پھر تو دعوت اسلامی والے جیسے دیوانے ہیں اعلیٰ حضرت کے, ماشاءاللہ. کیا نیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل. اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو ایک فرمائش بھی آئی ہوئی ہے یہاں پر, آپ نے بھی وہی منتخب کر لی ہے. چلیں ماشاءاللہ, ارشاد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام. ہو سکے تو آپ بھی مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. انہی کی بومایہ سمل ہے, انہی کا جلوہ چمل چمل ہے. انہی کی بومایہ سمل ہے, انہی کا جلوہ
چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگ گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، سیاہ لباساں دار دنیا وہ سبز پوشان عرش اعلیٰ، سیاہ لباساں دار دنیا وہ سبز پوشان عرش اعلیٰ، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، کھڑے ہیں ملک نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں ملک نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھوں بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھوں بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعلم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعلم بے قدر کو نہ شرما، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن۔ چلیں بھائی اب جلدی جلدی ہم چلتے ہیں اسلامی بھائی کی طرف، جو آج خصوصی طور پر الحمدللہ ہمارے شامل سلسلہ ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت آپ کے لیے تو سوالات کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہونا شروع ہو گیا ہے، ایس ایم ایس پر تو مجھے کافی جو ہے نا سوال نظر آ رہے ہیں، مطلب ایک تعداد نظر آ رہی ہے سوالوں کی، اور وہاں پر بھی ہوں گے کالز پر، ابھی تو میں نے سنی نہیں ہے،
لیکن تعارف چلے میں پیش کرتا ہوں پہلے آپ کو. پاکستان کی 3 کابینات الحمدللہ کی ذمہ داری ان کو دعوت اسلامی نے عطا کی ہوئی ہے. رکن شورا ہیں اور دنیا میں دعوت اسلامی کا پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی کام ہے اسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 8 ریجنز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, تقسیم کیا گیا ہے. تو ان میں سے ایک حصہ جس میں کافی ممالک شامل ہیں تو وہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی وہاں پر بھی سنتوں کی خدمت کا کام جو ہے وہ انہیں عطا کی ہوئی ہے ذمہ داری, اور ماشاءاللہ یہ کوششیں کر رہے ہیں. ساؤتھ وغیرہ کا جو ساؤتھ افریقہ اور UAE وغیرہ کے جو ممالک ہیں ماشاءاللہ وہاں پر یہ سنتوں کی دھومیں, مدنی کام کی دھومیں مچا رہے ہیں. اور شعبہ تعلیم, جی ہاں دعوت اسلامی الحمدللہ شعبہ تعلیم میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, انسٹیٹیوٹس میں, جامعات میں, اور جو یعنی ریلیجس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, یعنی کہ جو درس نظامی والے جو جامعات ہوتے ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے. اور اس کی کچھ بہاریں آپ ماضی میں دیکھ بھی چکے ہیں ہمارے سلسلوں میں کہ کیسے کیسے جو ہے وہ ہیرے الحمدللہ ان مدنی کاموں میں, یہاں مدنی کاموں کی کرنے کی برکت سے دعوت اسلامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو شعبہ تعلیم کی جو شورا سطح تک ذمہ داری ہے تو وہ بھی ہمارے الحمدللہ اسلامی بھائی کو ہی حاصل ہے. اور ڈاکٹرز کی جو مجلس ہے تو وہ اس کی بھی شورا سطح پر ذمہ داری ہمارے اسلامی بھائی کو حاصل ہے. کون ہے یہ اسلامی بھائی؟ گیس کر سکتے ہیں آپ؟ چلیں آج آپ کو گیس کرنے سے پہلے ہی میں بتا دیتا ہوں. الحمدللہ قاری سلیم صاحب جو ہیں وہ ہمارے سلسلے کو رونق بخشے ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیراً. جزاک اللہ. مرحبا, صد مرحبا. مرحبا بھی. کیسا محسوس ہو رہا ہے حضور؟ فیلنگز کیا ہیں اس وقت جو ابھی سلسلے میں آپ موجود ہیں؟ فیلنگز الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ کہ نیت یہی ہے کہ اگر یہاں سے کوئی ایسی باتیں پاکستان میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں سنی جاتی ہیں کہ جن سے اسلامی بھائی خوش ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے, اللہ تو اللہ یہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں آپ کو آبزرو کر رہا تھا جب میں اسلامی بھائیوں سے مطلب بات چیت ہو رہی تھی میری, تو ماشاءاللہ آپ بڑے یعنی کہ مسکرا رہے تھے, کھل رہے تھے, فریش محسوس کر رہے تھے آپ کو, بہت فریشلی اور لائیولی یعنی کہ آپ کا ایٹیچیوڈ مجھے محسوس ہو رہا تھا ماشاءاللہ. اچھا ایک ذہن میں خیال آیا نا میرے, ذاتی سوال تو میں آپ سے کروں گا آپ کی پرسنل لائف کے متعلق, تھوڑا سا تنظیمی سوال کر لوں. جی جی بالکل. یہ ڈاکٹرز کی مجلس ہے شورا سطح پر نا آپ کے پاس, کوئی اور مجلس نہیں ہے؟ اب یہ انجینئرز بھی تو ہوں گے, سائنٹسٹ بھی ہوں گے, اور وکلاء بھی ہیں, وہ بھی بولیں گے یار ہماری مجلس نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. اصل میں آپ کے نوٹس میں ہوگا, اور مدنی چینل کے ذریعے پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا جی جی کہ دعوت اسلامی صرف شعبہ تعلیم یا ڈاکٹرز کے شعبے میں کام نہیں کر رہی, جی جی, بلکہ 41 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ. اس میں وکلاء کا شعبہ بھی ہے, جیل خانہ جات میں بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, خصوصی اسلامی بھائیوں میں بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, اسلامی بہنوں میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے. تو ان میں سے ایک شعبہ ہے ڈاکٹرز کا. جی جی. تو انشاءاللہ گریجولی یہ سلسلے بڑھتے رہیں گے, اور ہمیں جیسے مدنی مشوروں میں ذہن ملتا ہے کہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں ہمیں کام کرنا ہے الحمدللہ. جیسے پچھلے مدنی مشورے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے خاص طور پر ڈاکٹرز کے حوالے سے اور تاجر اسلامی بھائیوں کے حوالے سے, یہاں تک کہ یہ جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں, جی جی جی, یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جسے معاشرہ نگلیکٹ کر دیتا ہے ہر حوالے سے, لیکن امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خصوصی توجہ دلائی کہ اس شعبے میں بھی ہمیں کام کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ڈاکٹرز کا شعبہ جو ہے یہ خالی یہی شعبہ نہیں جس میں کام ہو رہا ہے, بلکہ ابھی نگران شورا سے پچھلے دنوں کلام ہو رہا تھا میرا ڈاکٹرز کی مجلس کے حوالے سے کہ اس میں کیسے کام کرنا ہے, اس کا انداز میں ان سے پوچھنے کی, جاننے کی کوشش کر رہا تھا. تو نگران شورا نے جو ہماری فیوچر پلاننگ تھی اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ صرف ڈاکٹرز پر محیط نہیں ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ انجینئرز میں بھی کام کریں گے, اور دیگر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس جو ہوں گے
انشاءاللہ عز و جل ان میں بھی کام کریں گے. ماشاءاللہ. مطلب مجالس اور بھی ہیں لیکن یہ ذمہ داری شورا سطح پر آپ کے پاس جو ہے. چلیں یہ بہت اچھا ہے, یعنی کہ ایک ویژن بھی پتہ چل رہا ہے نا دعوت اسلامی کا. بھائی نمبر نوٹ کر لیں, آپ کو قاری صاحب سے شاید بات کرنے کی بے چینی محسوس ہو رہی ہوگی, تو پہلے میرا خیال ہے کہ میں نمبر آپ قاری صاحب بتا دوں تاکہ کیا کہتے ہیں آپ کا اور ان کا جو ہے رابطہ پھر شروع ہو جائے. 02134942525 اور 02134952626. اردو میں بھی سن لیجئے جناب. 02134942525 02134942626 اور ایس ایم ایس کے لیے 030126121760 030112261217 2612-176. اردو میں اٹک جاتا ہوں میں تھوڑا سا, لیکن بہرحال معاف کر دیا کریں, آپ قبول کر لیا کریں. آتے ہیں قاری صاحب کی طرف. حضور اب تک تو ایسا ہوا ہے کہ جنرلی کہ میں نقطہ آغاز سے سوالات کا آغاز کرتا ہوں. یعنی پہلا سوال عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ اب ماحول میں کیسے آئے, اور یہ سوالات نا وہ ایس ایم ایس پر بھی موصول ہوئے ہیں وہ, لیکن ایک عادت سی ہو گئی ہے نا سرپرائز دینے کی مدنی چینل کے ناظرین کو. کیا خیال ہے؟ تو آج جو ہے, اور سوالات کالز پر بھی آئے ہوئے ہیں جیسے مجھے بتایا گیا ابھی, تو لیکن میں آپ سے پہلا سوال یہ نہیں کروں گا. صحیح, سرپرائز دیں گے مجھے, سرپرائز آپ کو بھی. آپ سے بھی ہم اینڈ پوائنٹ سے کیوں نہ ہم یہاں سے پیچھے جائیں جو آپ ابھی ہیں. ابھی آپ الحمدللہ رکن شورا ہیں ماشاءاللہ, اور ایک اب ظاہر رکن شورا بھی گنے چنے ہیں, اور دنیا دعوت اسلامی الحمدللہ یعنی کہ 70 سے زیادہ ممالک میں کام کر رہی ہے, اور 41 سے زیادہ شعبہ جات میں الحمدللہ اس کو سنتوں کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. کثیر اسلامی بھائی اس کے ایفیلیٹیز ہیں, اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور اپنے اپنے طور پر سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں کانسیپٹ تو ہو سکتا آتا ہو, کوئی کویشچن ارائز ہوتا ہوگا کہ یار رکن شورا کی کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. تو یہ جب آپ بحیثیت رکن شورا کیا محسوس کرتے ہیں, کیا مطلب فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی, کس حوالے سے؟ یعنی مطلب ایک کوئی اسپیشلٹی یا ہاں یوں دیکھ خاص تو ہے نا آپ بھائی, اب اتنے سارے افراد میں گنے تو ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں آپ کی اپنی پرسنل فیلنگ کیا ہے؟ دیکھیں جب 2002 سنہ عیسوی میں جی امیر اہل سنت نے اراکین شورا کے نام لیے, شورا تو پہلے بنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا تھا کہ ہر سال شورا کی رینیول ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو 2002 سنہ عیسوی میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بین الاقوامی اجتماع جو مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہوا تھا, جی اس میں اعلان فرمایا. تو بالکل ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی میری بھی اور کسی کی بھی جو ہمارے ساتھ اسلامی بھائی کام کر رہے تھے, کیونکہ میرے پاس اس وقت ڈویژن مشاورت تھی, اور بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں بہت اسلامی بھائی اچھا کام کرنے والے اور بڑے بڑے جینیس اسلامی بھائی موجود ہیں, اور باب المدینہ میں تو ایک ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکت سے انبار لگا ہوا ہے. اللہ. تو ذہن کے کسی کونے میں بھی یہ تصور نہیں تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اعلان فرمائیں گے اور میرا نام بھی اراکین شورا میں لیا جائے گا. مطلب کہاں شورا اور کہاں میں, یہ کانسیپٹ تھا. بالکل ظاہر ہے. بلکہ میں اس کے بعد بھی کافی عرصہ تک, رکن شورا بننے کے بعد کافی عرصہ تک نگران شورا کو کہتا رہا کہ بھائی صاحب مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کوٹے کا رکن شورا ہوں, کوٹے کا رکن شورا ہوں. کہ الحمدللہ اب ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہے کہ باب المدینہ کراچی اتنا بڑا ہے کہ اگر ساری شورا ہی باب المدینہ سے لی جاتی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ باب المدینہ کراچی کو ہی نوازا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے میں نے ان کو عرض کیا کہ جیسا میرا تعلق پنجاب سے ہے, مدینۃ الاولیاء سے ہے, تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں شاید کوٹے کا رکن شورا ہوں. بہرحال اہل فضل ہی اہل فضل کو جانتے ہیں, خیر وہ جانتے ہوں گے ماشاءاللہ جنہوں نے منتخب کیا. اچھا بہرحال پھر جب یعنی کہ اعلان ہوا تو اس وقت کیا فیلنگز تھیں؟ جب شورا کی رکنیت کے حوالے سے اعلان ہوا تو میں آپ کو صحیح دلی کیفیت بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی, بلکہ مجھے ٹینشن ہو گئی تھی, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے یہ ذمہ داری نبھا پاؤں گا, توقعات پر کیسے پورا بالکل کیسے پورا اتروں گا. اور امیر اہل سنت کو اتنی ظاہر ہے کہ توقعات اراکین شورا سے ہوتی ہیں, اور ان کا دن رات کا کام ہوتا ہے, اتنی دین کی خدمت ہوتی ہے, تو اتنی بڑی رسپانسبلٹی یہ آ گئی ہے, اسے کیسے پورا کروں گا. تو واقعی میں بہت ٹینشن میں رہا, اور یہ کیفیت میری بہت عرصے تک رہی. مطلب یو آر فیلنگ دا گریوٹی آف دا
رسپانسبلٹی یعنی آپ کو احساس ذمہ داری جو ہے نا وہ اس کا یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ ایک ثقل محسوس ہو رہا تھا. ظاہر ہے کہ ذمہ داری کا ایک بوجھ بھی فیل ہو رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور میں یقیناً اس کو نبھانے کے قابل نہیں ہوں. لیکن پھر کچھ عرصہ بعد مجھے اس شورا کی رکنیت سے محبت ہو گئی. اچھا, وہ کیسے محبت ہو گئی کہ الحمدللہ شروع سے ہی یہ خواہش نہیں رہی, اور اللہ کرے کہ مستقبل میں بھی نہ ہو, کیونکہ مستقبل کے حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اللہ اللہ. شروع سے ذہن اور وہم و گمان میں یہ نہیں آتا کہ کوئی ذمہ داری ملے, لوگ عزت کریں, احترام کریں. ذیلی مشاورت سے لے کر شورا کی رکنیت تک الحمدللہ کبھی بھی ذہن کے کسی گوشے میں یہ نہیں آیا کہ مجھے کوئی نگران ہونا چاہیے, مجھے کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے. جب بھی مدنی مرکز نے خدمت دی الحمدللہ لے لی. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ذمہ داریاں تبدیل ہوتی رہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ ہوتا رہا. تو شورا کی رکنیت سے خاص طور پر مجھے کوئی اب بھی لگاؤ نہیں ہے, یعنی کہ میں یہ کہوں کہ منصب کے حوالے سے شورا میں آنے کے بعد اس ذمہ داری سے محبت صرف اس وجہ سے ہوئی کہ جب شورا کی رکنیت ملی تو امیر اہل سنت کا قرب حاصل ہو گیا. ماشاءاللہ. نگران شورا کا قرب حاصل ہو گیا, امیر اہل سنت کے شہزادوں کا قرب حاصل ہو گیا. ماشاءاللہ. تو قدم قدم پر امیر اہل سنت کی طرف سے رہنمائی ملنا, نگران شورا کی طرف سے مدنی پھول ملتے رہے, اور قدم قدم پر جب اصلاح ہوتی رہی تو صرف اس حوالے سے, اس ذمہ داری سے, اس رکنیت سے پیار ہے کہ امیر اہل سنت کا جب چاہیں الحمدللہ ان کی شفقت ہے, ان کا کرم ہے کہ جب چاہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو صرف امیر اہل سنت کے قرب پانے کی خوشی اور نگران شورا کے قدم قدم پر نصیحتوں بھرے مدنی مشورے اور سمجھانے کا انداز, اور شہزادگان عطار برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ ان کا قرب جو ملا ہے اس کی وجہ سے پیار ہے, ورنہ ذمہ داری سے الحمدللہ کوئی محبت نہیں ہے. دین کا کام کرنا ہے چاہے ذیلی نگران ہونے کی حیثیت سے کریں, یعنی یہ تو شروع سے ہمیں یہ ذہن دیا جاتا ہے, بلکہ نگران شورا نے کئی مواقع پر یہ ذہن دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رکن شورا بن کر کام کریں. اگر بالفرض ہر 12 ماہ کے بعد رینیول ہوتی ہے, یعنی اس میں سے ڈراپ بھی کر سکتے ہیں, نئے اراکین شورا کو بھی لیا جا سکتا ہے. تو ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ رکن شورا بن کر ہم دین کی خدمت کریں. ہم کسی بھی سطح پر دین کی خدمت کے لیے الحمدللہ ہر وقت تیار ہیں. اگر مدنی مرکز ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ ذیلی نگران بن جائیں تو ذیلی نگران بن جائیں گے. یہ ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ذمہ داری ملے یا نہ ملے, دعوت اسلامی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. ماشاءاللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بہت پیاری بات میرے ذہن میں آتی ہے, یاد آتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ کوڑ زدہ ہے, ایک بوڑھی خاتون تھی, اس کو کوڑ کا مرض تھا اور وہ طواف خانہ کعبہ کر رہی تھی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ اگر تم گھر بیٹھ جاتی تو یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہوتا اور لوگ بھی پریشان نہ ہوتے. تو وہ بوڑھی خاتون گھر بیٹھ گئی اور طواف کرنا چھوڑ دیا آئندہ کے لیے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, شہادت ہو گئی, تو کسی شخص نے اس خاتون کو کہا کہ اب امیر المومنین تو شہید ہو گئے, اب آپ طواف خانہ کعبہ کیوں نہیں کرتی, کر لیں. تو ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس امیر کی زندگی میں اس کی اطاعت کرنا میں نے نہیں چھوڑی, اس امیر کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اس کی اطاعت کیسے چھوڑ دوں. تو ہمارے اسلاف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کی اطاعت کیسے کی جائے, مدنی مرکز کا حکم کیسے مانا جائے, امیر اہل سنت اور شورا کے احکام پر کیسے عمل کیا جائے. تو یہ اطاعت کا درس ہمیں ہمارے اکابر سے ملتا ہے کہ کس انداز سے ہمیں اپنے بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا, ایک اب جیسے اب ہماری شروع ہو گئی ہے بات چیت, تو سوالات بھی بڑے دلچسپ آنے شروع ہو گئے نا. تو ایک یعنی ڈیرہ غازی خان سے جو ہے وہ ایک میسج آیا ہے, تو انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, اور ایک اور لاہور سے یعنی کہ مرکز الاولیاء سے یہ ایک آیا کہ قاری سلیم صاحب سے سوال ہے کہ آپ کو باپا نے رکن شورا کیوں منتخب کیا. دیکھیں یہ بات تو کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا, یہ باپا کا اپنا ایک کرائیٹیریا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ کس کو رکن شورا بناتے ہیں, اور اس میں میں یہ سمجھوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہو, بہت زیادہ گٹسی ہو تو اسی کو منتخب کریں. یہ اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا. ماشاءاللہ.
نہیں تو مطلب آپ کچھ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر کہ ہاں میں کچھ ہوں گا؟ ویسے خیر سوال تو عجیب و غریب ہی ہے. نہیں میں پہلے بھی جیسے آپ کو عرض کیا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں بے شمار اچھے مبلغین بھی ہیں, تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں, اور اچھے انداز سے گفتگو کرنے والے بھی ہیں, اور بہت زیادہ مدنی کام کرنے والے بھی ہیں, اور بہت زیادہ سینئر لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں اور جذبے والے بھی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل تھا یا ہوں کہ مجھے رکن شورا بنایا جاتا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کرم کا سودا ہے یہ؟ بالکل کرم کی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اور ڈاکٹر بھی ہیں آپ؟ نہیں ڈاکٹر نہیں. پھر ویسے کیا دنیاوی تعلیم کے حوالے سے؟ ایم اے اسلامیات. ایم اے اسلامیات ماشاءاللہ. اچھا ایم اے اسلامیات. چلیں میں تعلیمی سفر کے متعلق بعد میں سوال کروں گا آپ سے, تو جلدی بھائی ان سے کال سنا دیجئے ہمارے ناظرین کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے مہمان خصوصی سے سوال میرا یہ ہے کہ وہ یہ بتلائے کہ وہ کب سے اور کیسے مدنی ماحول میں آئے, اور اس پر استقامت, مدنی ماحول میں استقامت کا کیا ذریعہ ہے, اور مدنی کام بڑھانے کو کس حوالے سے, کس طرح مدنی کام اپنے علاقوں میں, شہروں میں بڑھائے جا سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی لبیک. دعوت اسلامی محمد سلیم اتاری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ یہ فرما دیں کہ آپ دعوت اسلامی میں کیسے آئے, اور ایک نعت کی فرمائش ہے ہم کو اے اتار عالموں سے پیار ہے, یہ سنوا دیں. ہمیں پروگرام صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحرین سے بول رہا ہوں. جی الحمدللہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہمیں بہت پسند ہے. الحمدللہ ہمارے گھر والے, پورے گھر والے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اسپیشلی کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں ماشاءاللہ صبح نورانی چہروں کی زیارت ہو جاتی ہے مدنی چینل پر. کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ اتنا پیارا ہے کہ ماشاءاللہ صبح ہمیں نعت سننے کو ملتی ہے, تلاوت سننے کو ملتی ہے, ماشاءاللہ مدنی پھول ملتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہمیں یہاں پہ بحرین میں پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ ایسے اسلامی بھائی جن کو اردو زبان نہیں آتی, الحمدللہ وہ بھی دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ آج پتہ چلا قاری سلیم صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرمائیں. آمین. الحمدللہ ہمیں قاری سلیم صاحب سے بہت پیار ہے. ماشاءاللہ ان کے ہم پہ بہت شفقتیں ہیں, اسپیشلی بحرین کے اسلام بھائیوں پر. الحمدللہ رب العالمین. میرا قاری سلیم صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی باپا جان سے سب سے پہلی ملاقات کب ہوئی اور آپ کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کو اور باپا کے جتنے بھی مریدین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہمارے رکن شورا قاری سلیم صاحب ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بطور مہمان تشریف لائے. اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے, ان کے صدقے ہم سب کو بلائیاں عطا فرمائے. قاری صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے الحمدللہ. یہ پہلی بات تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے جیسے قاری سلیم کہا جاتا ہے تو کیا باقاعدہ آپ نے قرات کورس کیا ہے؟ تیسری بات یہ قاری صاحب کہ خانہ کعبہ پر حرمین طیبین میں جب آپ کی حاضری ہوئی پہلی نظر پر اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی, اور مدینہ رسول مدینہ منورہ آزاد اللہ شرف و تعظیمہ میں جب آپ کی حاضری ہوئی اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی اور امیر علیہ سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے, ایسا دعا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. محمد سہیل اتاری کویت کے علاقے خیتان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بذریعہ ٹیلی فون. الحمدللہ کویت میں دعوت اسلامی کے تحت 11 مقامات پر ہفتے وار سنت و بر اجتماعات کی ترکیب ہو رہی ہے. الحمدللہ کویت میں کئی مرتبہ قاری صاحب آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے,
امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کرم فرمائیں گے۔ حضور آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کویت کے علاوہ آپ اور کون سے ممالک میں سنتوں کی خدمت کے لیے تشریف لے گئے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم انکل، میرا نام محمد مصعب رضا ہے۔ میں نا آپ کا نا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، اور میں نا سنڈے کو نا چھٹی ہوتی ہے میری، پھر نا پھر مما سے بولتا ہوں مما مجھے کھلا کے صلی اللہ کہتے کہتے وہ بولتا ہوں مما نا پھر کھول دیتی ہے میری۔ بابا نا میرے نا بہت کیوٹ لگتے ہیں، انکل آپ بھی مجھے بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ مجھے نا والی نعت سنا دے، اونٹ بن گیا ہوتا کاش دس کے آتا سے نہر ہو گیا نہر ہو گیا۔ انکل پلیز مجھے وہ نعت سنا دیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیں جناب، بیٹا آپ بھی بہت کیوٹ ہوں گے کیونکہ آپ کی آواز بھی بہت ماشاءاللہ لگ رہا تھا کہ آپ کیوٹ ہی ہوں گے، اور الحمدللہ ایک تعداد ہے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی جو ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ہمدم رہتی ہے، ہم نوا رہتی ہے، اور آپ نے بھی ہمارے ہمدم رہنا ہے، ہم قدم رہنا ہے۔ کن نمبرز پر رہنا ہے؟ 021349422525 021349422626، ایس ایم ایس کے لیے 030126122176۔ قاری صاحب سے سوالات آپ نے بہت سارے کر دیے ہیں، ڈھیر لگا دیا ہے، لیکن تھوڑی سی پیاس بڑھا کر انشاءاللہ پھر آپ کو ان کے جوابات کا جام پلائیں گے۔ اس دوران آپ ہمارا سلسلہ روحانی علاج دیکھیے، اس میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم شریف یا معزو کی کچھ برکات آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ آئیے مل جل کر دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں اللہ تبارک و تعالی کے مبارک اسماء میں سے جس اسم کے متعلق ہم سنیں گے وہ ہے المعز، یعنی عزت دینے والا، یعنی اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ عزت دینے والی ذات یقیناً رب کائنات ہی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو عزت دے یقیناً حقیقی عزت والا وہی ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل کرے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل ہے۔ جو کوئی بعد عشاء شب جمعہ کو 140 مرتبہ اس مبارک اسم کو یعنی یا معزو پڑھ لیا کرے، مخلوق کی نظر میں اس کی عزت و حرمت اور ہیبت بڑھ جائے گی۔ سفر میں جا رہے ہوں تو 510 مرتبہ یا معزو کا ورد کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جان و مال کی حفاظت ہوگی، اہل خانہ میں عزت و وقار حاصل ہوگا، اور ہر کام میں خصوصاً جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس جائز کام میں آسانی پیدا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیں وہ قاری صاحب آپ ماشاءاللہ بحرین بھی گئے ہیں، ساؤتھ افریقہ بھی گئے ہیں، یہ تو ابھی انکشاف ہو رہا ہے اور وہاں سے جو ہے جی کالز آ رہی ہیں اور کالز ریکارڈ کروائی ہوئی انہوں نے ماشاءاللہ۔ تو یہ کس ضمن میں جانا ہوا، کہاں کہاں جانا ہوا، یہ تو سوال بھی آیا نا کہ کون کون سے ممالک میں آپ جو ہے وہ تشریف لے کے گئے ہیں، کون کون سے ممالک میں تشریف آوری ہوئی جانا ہوا ہے؟ یہ عرب کنٹریز میں امارات، عرب امارات، جی عرب شریف ماشاءاللہ، اور بحرین، کویت، عمان، قطر، الحمدللہ کئی مرتبہ جانے کی سعادت ملی ہے ماشاءاللہ مدنی کاموں کے سلسلے میں ماشاءاللہ، اور ساؤتھ افریقہ، موزمبیک، تنزانیہ اور کینیا ماشاءاللہ، مرحبا۔ اچھا آپ نے بولا ہے، ہم دکھانا دیں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چلیں بھائی قاری صاحب تو کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس دکھانے کا بھی انتظام ہے، سن تو آپ نے ان کی زبان سے لیا، کچھ جھلک ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ بھائی قاری صاحب جہاں جہاں سنت و بھرے بیانات کرتے رہے ہیں، انفرادی کوششیں کرتے رہے ہیں، جو بھی کیا کیا کرتے رہے ہیں، ذرا جھلک تو دکھائیں جو بھی ہمیں میسر ہے۔ چلتے ہیں ایک بار پھر آپ کو قاری صاحب کے ساتھ دنیا کی سیر کرواتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔
ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. چلیں جی, دنیا کی سیر بھی ہو گئی آپ کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا بھرا کام بھی ہو گیا ماشاءاللہ, کہ اچھی اچھی نیتیں ہوں, عاشق عشاقان رسول کی زیارتیں ہیں, مومن کی جو ہے وہ دید کی برکتوں کی نیتیں تو انشاءاللہ. اچھا قاری صاحب, یہ ایک سوال آیا تھا کہ آپ کو قاری سلیم کہا جاتا ہے, تو کیا قرات کورس مدرسۃ المدینہ میں پڑھا ہوگا؟ نہیں, مدرسہ ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید قرات کے ساتھ پہلے پڑھا تھا. جی جی ماشاءاللہ. لیکن جب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو ایک آپشنل سبجیکٹ تھا قرات کا, تو وہاں پر قرات پڑھی تھی. اچھا ماشاءاللہ. چلیں اب بات نکل ہی آئی ہے, تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کوالیفیکیشن کے حوالے سے آپ ایم اے اسلامیات تھے, تعلیمی حوالے سے کیسے تھے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے کوئی خاص کریئر نہیں تھا تعلیمی. اور کب آنا ہوا ماحول میں؟ صرف اسی کا جواب دیجیے گا, سفر کی داستان میں آپ سے پوری سنوں گا تفصیل سے. اللہ اکبر. 1988 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہوا. اوکے, یو ور ان میٹریکولیشن پروبیبلی نائنتھ کلاس. اوکے اچھا, تو 9th کلاس تک آپ کی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آر یو شیور؟ شیور. اس کے بعد اس کا مطلب کچھ تبدیلی آئی؟ پکی بات ہے. کیا تبدیلی آئی مثلاً آپ نے خود محسوس کرنا شروع کر دیا یا واقعی رزلٹ کیا؟ اور یہ تھا کہ میری ایفرٹ سے بڑھ کر الحمدللہ مجھے رزلٹس ملے. اچھا, نہیں تو یہ ایک دیکھیں تھوڑا سا سوال کروں. جی بالکل. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی یہ سوال قائم کرے کہ بھئی آپ کی تو انٹرنل فیلنگز ہیں, آپ کے اندر کے جذبات ہیں, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میری پرفارمنس میں اضافہ ہو گیا, میری صلاحیتوں میں اضافہ ہو گیا, کوئی مٹیریلائز بھی تو ہو کوئی چیز اس میں, سامنے بھی کوئی رزلٹ بھی تو آئے, کوئی آپ کی ڈویژن بنی ہو, کوئی گریڈ بنا ہو, کوئی آپ کی کوئی پرفارمنس میں کوئی. اس میں یہ تھا کہ 8th کلاس تک تو میری کوئی پوزیشن نہیں آئی. اچھا, یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ ایوریج اسٹوڈنٹ شمار ہوتا تھا, وہ سیکنڈ ڈویژن کہتے ہیں اس کو. جی جی. لیکن جب میٹرک کے ایگزامز دیے تو میٹرک سے لے کر ایم اے تک الحمدللہ میری فرسٹ ڈویژن آئی. ماشاءاللہ. اچھا. اور بلکہ انٹر میں تو پورے کالج میں نے ٹاپ کیا. ماشاءاللہ. بی اے میں پورے کالج میں ٹاپ کیا. اچھا. اور ایم اے میں پوری یونیورسٹی, اس کے ساتھ اور بھی ایفیلیشنز ہوتی ہیں مختلف اداروں کی. اچھا ٹھیک ہے. تو پوری جتنی بھی فیکلٹیز تھیں اور جتنی بھی اور یونیورسٹیز تھیں جن کا ایفیلیشن ہماری بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے ساتھ تھا, تو اس پورے سیشن میں الحمدللہ میری سیکنڈ پوزیشن تھی. اچھا ماشاءاللہ. یعنی پورے بیچ کے اندر آپ پورے بیچ تو ٹاپ بھی کر لیتے قاری صاحب؟ بس وہ یہ بھی کوئی کتنے نمبر سے رہ گئے ہوں گے؟ چند نمبر تھے, 10 کے اندر. اچھا, مطلب یعنی سوا سیر کے قریب تھے آپ. چلیں خیر. اچھا, پھر فیملی بیک گراؤنڈ کیسا تھا؟ جیسے آپ اسٹڈیز کا ذہن, یعنی کہ یہ جو اتنی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب جذبہ بڑھ جاتا ہے اندر سے تو صلاحیتیں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ عشق کا جذبہ دے دیا ہوگا دعوت اسلام, دیتی ہے الحمدللہ عشق رسول کا, تو تمام صلاحیتیں اس جذبے سے جلا پاتی ہیں. اعلیٰ حضرت کے بارے میں جیسے ہے نا مشہور ماشاءاللہ کہ ان کو جو ہے وہ کیا ان کی مطلب برکتیں تھیں ماشاءاللہ, عشق رسول کی برکتیں تھیں.
تو ویسے فیملی کے حوالے سے بتائیں, کیا ہے, ایجوکیٹڈ فیملی تھی؟ جی الحمدللہ, ایجوکیشن کا ذہن نہیں تھا, کیا تھا؟ اب تو میں اس پر بھی سوچ رہا ہوں کہ اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, کہ جب سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بیٹھنے کی سعادت ملی ہے, آپ سے سیکھنے کی سعادت ملی ہے, تو جو کچھ سیکھا, جو کوئی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کے فتاوی میں سے آپ نے ارشادات فرمائے ہیں, اس سے کچھ میں نے جو حاصل کیا وہ یہ ہے کہ اگر بنیادی دینی علم یعنی جو فرائض علوم ہیں ان کو چھوڑ کر یعنی ان کو نظر انداز کر کے کوئی شخص خالصتاً دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایسا منع کیا گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. یہ میں محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس میں, مطلب پہلے یعنی کہ فرائض علوم ظاہر ہے فرائض علوم کی طرف توجہ نہیں رہی, اور فیملی بیک گراؤنڈ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے مناسب رہا کہ والد صاحب نے گریجویشن کی ہوئی ہے, بڑے بھائی نے گریجویشن کی ہوئی ہے, تو چچا بھی ہمارے انہوں نے بھی انٹر کیا ہوا ہے, اور ایسے مطلب فیملی میں ایجوکیشن حاصل کرنے کا رجحان تھا. رجحان تھا. چلیں ٹھیک ہے, اب کافی نثر ہو گئی, صحیح, تھوڑی کلام کی چاشنی نہیں ہو جائے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نعت خوان اسلامی بھائی سے یو کے سے پہلے ایک ایس ایم ایس آیا, میں چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اتنی دور سے انہوں نے ایس ایم ایس کیا ہے تو ان کو پرائرٹی تھوڑی سی دے دینی چاہیے کہ وہ ہمایوں بھائی ہیں ہمارے, ہمایوں تاری یو کے سے, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وہ سوئے لالا زار وہ سوئے لالا زار تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں, تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں, اور اس گلی گدا میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے, ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے, کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, ہاں پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. یا رسول اللہ
حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. ایس ایم ایس پر آئی بھی ایک فرمائش، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی ہاں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. ہاں چھوڑ فکر دنیا کی. ماشاءاللہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں. سرکار توجہ فرمائیں. سرکار توجہ فرمائیں. سرکار توجہ فرمائیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا. حاضر ہے در دولت پہ گدا. سرکار توجہ فرمائیں. سرکار توجہ فرمائیں. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائیں. سرکار توجہ. دن رات گناہوں کا تسلسل ہے، کچھ تم ہی کرو نا. یہ نحوست نہیں جاتی. دل نفس بدکار نہیں ہوتا. یہ سانس کی مالاب بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے، مگر پھر بھی میں بیدار نہیں ہوتا. گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی. پاکیزہ گناہوں سے سرکار میں نہیں ہوتا. اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ. اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا. سرکار توجہ فرمائیں. سرکار توجہ فرمائیں.
جزاک اللہ خیرن. وہ مدنی منع نے فرمائش کی تھی اونٹ بن گیا ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاش کے میں دنیا پیدا نہ ہوتا. کاش کے میں دنیا پیدا نہ ہوتا. قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. کاش کہ میں دنیا میں اونٹ بن گیا ہوتا. اور عید قربان میں اونٹ بن گیا ہوتا. اور عید قربان میں اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا. کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا. جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا. بہت ڈیپلی انوالو تھے آپ, محسوس ہوا مجھے جب کلام پڑھا جا رہا تھا. شاید اشک بار بھی نمناک بھی ہوئی ہوں گی, آنکھیں نم بھی ہوئی ہوں گی. پہلی دفعہ کب روئے تھے؟ موت کے خوف سے یا اللہ عز و جل کے خوف سے یا دعا میں؟ اور کیا فیلنگز تھیں اس وقت؟ کہاں روئے تھے؟ یاد نہیں. یاد نہیں ہے. اجتماع میں یا پہلے ہی؟ ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہی یہ ذہن ملا کہ خوف خدا عز و جل میں رونا کیا ہے, اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تڑپنا یا اشک بار ہونا. یہ مدنی ماحول سے پہلے تو یہ وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی. وہم و گمان میں بھی نہیں تھی, مطلب یہاں آئے تو چشمے جاری ہو گئے. بس یہ امیر اہل سنت کا خاص فیضان ہے, اور یہ آپ کی اسپیشیلٹی کہوں گا میں کہ جو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتا ہے ماشاءاللہ تو الحمدللہ اسے یہ سوغات تو ملتی ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت یہ تو بہت آپ نے نہیں کہ کہتے ہیں نا وہ محاورہ ہے 16 آنے یہ بات آپ نے کی ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ جو اس ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایسی یہ نہیں کہ تراوٹ آ جاتی ہے عشق رسول کی اور خوف خدا کا. ایسا الحمدللہ اس کو نعمت ملتی ہے اس مدنی ماحول کی برکت سے کہ جو ہے وہ آنسو بہانے کی ایک تو ذہن بھی ملتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں تاثرات لے رہا تھا اعتکاف کے حوالے سے, تو ایک نوجوان کے پاس میں پہنچا, مطلب وہ داڑھی اس کی اتنی تھی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے انہی دنوں اعتکاف کے دنوں میں انہوں نے رکھی ہے, اور وہ
رو رہے تھے نا زارو قطار، اب الوداع ہو رہا تھا رمضان شریف کا، تو اب میں نے ان سے یعنی تاثرات تو مطلب بول نہیں پا رہے تھے، لیکن جیسے تیسے انہوں نے جو کہا اس کا مطلب لب لباب یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں رو رہا ہوں. تو اس وقت وہ رو رہے تھے، کہہ رہے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اس وقت رو رہا ہوں، یہ کنڈیشن ہے، یہ حالت ہو گئی ہے میری. تو یہ تو آپ جو بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. اچھا وہ ایک سوال آیا ہے SMS پر کہ کیا آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں؟ نہیں، یہ ساجد بھائی ہیں ملتان سے. جی ایم اے کرنے کے بعد چند اسٹوڈنٹس کو ایم اے کروایا تھا اور مختلف کالجز سے آفرز تھیں، اچھا پرائیویٹ کالجز سے پڑھانے کی، لیکن مدنی کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے التفات نہیں کیا آپ؟ نہیں کیا. اچھا ایک اور ہے اسلامی بھائی ہیں، وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ اردو کے علاوہ بھی بیان کرتے ہیں کسی اور زبان میں؟ عثمان بھائی ہیں یہ لاہور سے، انہوں نے عثمان احمد. انگلش میں ایک بیان کیا تھا، اچھا ڈریم آف دا سلیو گرل، لیکن انگلش میں کوئی کمانڈ نہیں ہے ایسی نا، شروع سے اردو میڈیم میں ہی پڑھتے رہے، لیکن بس وہ جب بی اے میں پہنچے تو پھر انگلش سے کچھ شغف ہوا. اچھا ویسے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی انگلش بولنے کے حوالے سے، نہ کوئی ہمارا کوئی ایسی انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم لینگویج کوئی بول سکے. تو مطلب کچھ درک ہے یعنی، لیکن اتنا تفصیل یا گہرائی یا گہرائی کے اندر جو ہے جی نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. کچھ فردر کالز ہمیں سنائیے کہ ہمارے قاری صاحب کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، کیا فرمائشیں ان کے ذہنوں میں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. From Benoni, South Africa. Okay. I want to record a comment about Rukn Shura Qari Salim. Alhamdulillah Azza wa Jal, Rukn Shura Qari Salim being given the responsibility to look after South Africa. And mashallah, from one kabina, we have now formed 4 kabinat in our country. And work, the Madani Kaam in South Africa has increased manifold. Alhamdulillah Azza wa Jal, Qari Salim is a very strategic thinker and a good planner. His humility, his piety, his simplicity are some of the qualities that we have come to find in this personality. Azza wa Jal, he is also a person that manages conflict very well. He is a personality who really plans for the future and sustainable growth of Dawat Islami. Indeed, he is a gem and an asset to Dawat Islami, and every Rukn Shura is a priceless diamond of Dawat Islami. And this particular Rukn Shura Qari Salim, Alhamdulillah Azza wa Jal, is amongst those priceless diamonds of Dawat Islami. The fairs of Amir Ahl Sunnah indeed is upon these personalities, and mashallah, Salim has created a wonderful environment to work in South Africa, and his strategic planning and his ability to communicate, especially in the English language, has allowed for growth and sustainable development for the Madani Kaam in South Africa. May Allah subhanahu wa ta'ala shower his infinite mercy and blessings upon Qari Salim Rukn Shura and upon all the Arakin Shura, and especially upon our Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnah, Hazrat Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Razi Kamat Barakatun Aliyah. Alhamdulillah Azza wa Jal, homes are watching Madani Channel in South Africa, and Madani Channel has created a revolution in South Africa. Many people, after watching Madani Channel, have given their views of Madani Channel to Muballighin of Dawat Islami. Madani Channel has become the heartthrob of many homes in South Africa. Many people every day are learning new things about their deen, and they are inviting others to watch Madani Channel as well. Many Madani Bahars are coming about Madani Channel to the attention of Muballighin of Dawat Islami. One such Madani Bahar, one Islamic brother was playing Madani Channel in his shop. Bilal is watching very intensely. After watching Madani Channel, he was ready to accept Islam. Muballigh Dawat Islami made him read Kalma, and Alhamdulillah Azza wa Jal, he entered into the fold of Islam. This is the blessings of Madani Channel. May Allah subhanahu wa ta'ala keep Madani Channel with us Qiyamah inshallah Azza wa Jal. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
وعلیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. بھائی اس کال نے تو ان کے مختلف دریچے کھول دیے. قاری صاحب آپ تو عاجزی کر رہے ہیں بھائی, یہاں تو کچھ اور ہی جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے آپ کے بارے میں. بہرحال میں کچھ خلاصہ پیش کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں. پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ جو اسلامی بھائی نے یعنی شاید سبقت لسانی ہے یا ان کا کچھ ذہن ہوگا, انہوں نے مطلب ایک مدنی بہار بھی سنائی کہ ایک صاحب تھے وہ مدنی چینل پر جو ہے وہ الحمدللہ دیکھ رہے تھے جو ہمارے سلسلے ہوتے ہیں, تو ان کو مطلب مدنی انقلاب برپا ہوا ان کے دل میں اور الحمدللہ انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا, کلمہ شریف پڑھ لیا. تو وہ روانی میں کہتے کہتے اسلامی بھائی نے وہ ان کو بھی اسلامی بھائی کہہ دیا. تو ظاہر ہے کہ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد وہ الحمدللہ دار اسلام میں داخل ہو گئے اور ہمارے بھائی بن گئے. تو ہاں دار اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ آپ سمجھدار ہیں کہ جب دار اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلامی بھائی بن گئے, اس سے پہلے تو آپ سمجھدار ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں. تو یہ میں نے بہرحال عرض کر دیا. اور اس کے علاوہ پھر اس میں تو ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب کے بارے میں تو کہ یہ بہت اچھے پلانر بھی ہیں اور دعوت اسلامی کے مستقبل کی بہتری کے لیے انہوں نے وہاں پر مدنی کام بڑھانے کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے بہت پلاننگ کی. مدنی پھول انہوں نے عطا فرمائے اور ماشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ متقی ہیں, ان کے اندر ہم نے تقویٰ پایا, سمپلسٹی یعنی سادگی پائی. اور ایک اور انہوں نے یہ صفت بھی بیان کی, اور بھی صفات تھیں, یہ بھی صفت بیان کی کہ ان کو مطلب مدنی کام بڑھانے میں ایک یہ بھی کردار ہے کہ انگریزی زبان میں جو یہ وہاں بیان کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ان کو مطلب واقفیت ہے, تو یہ بھی دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ کام بڑھانے میں بڑی معاون ثابت ہو رہی ہے. ان کے بارے میں بھی ہم نے ان کے والد سے بڑے بھائی جان جو ہیں اور دیگر جو ان کے دوست پڑوسی وغیرہ ہیں کچھ تاثرات جمع کر کے رکھ لیے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے مجھے, میں چلا دوں. تو اب وہ کیا کہتے ہیں, دیکھا آپ تو کچھ مطلب اتنا زیادہ ڈیٹیل سے شاید نہیں بتا رہے اس طرح سے. ذرا ہمارے قاری صاحب کی جو پڑوسی ہیں, ان کے جو بڑے بھائی وغیرہ ہیں, امام صاحب ہیں, ان کے کچھ تاثرات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں, پھر ہم ان کی روشنی میں ان سے سوال کریں گے کہ اب دیکھتے ہیں پھر حضرت کہاں جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ میری یہ خوش بختی ہے کہ میں عمر میں قاری سلیم صاحب سے بڑا ہوں, ماشاءاللہ عمل میں اور ماحول میں وہ مجھ سے بڑے ہیں. 9th کلاس سے الحمدللہ اسکول کے زمانے سے ہی سر پر امامہ شریف سجا لیا تھا. اسکول لائف میں بھی امامہ شریف میں جایا کرتے تھے. اس وقت ماحول میں نئے آئے تھے, لوگ کریٹیسائز کرتے تھے, طرح طرح کے کوشچن کرتے تھے اور بڑا تنگ کیا کرتے تھے. اساتذہ کرام بھی نالاں رہتے تھے اور تانے دیا کرتے تھے, لیکن یہ پھر بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے. نہ صرف انہوں نے اسکول میں بھی مدنی حلیہ میں گئے بلکہ کالج لائف میں بھی الحمدللہ یہ تمام مخالفتوں اور پریشانیوں کے باوجود انہوں نے امامہ شریف پہنا اور اپنے دوستوں کو بھی موٹیویٹ کرتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے. اور یہ یونیورسٹی میں بھی الحمدللہ یہ با امامہ جاتے تھے اور انہیں دیکھ کر کافی لوگ متاثر ہوئے. کالج لائف میں بڑا موڈ اسکواڈ تھا, لیکن وہ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے تھے کہ آپ مدنی ماحول میں آ جائیں. میں ٹال مٹول کرتا رہتا تھا. آخر کار میں نے امیر اہل سنت کی فیضان سنت پڑھی, اس سے میں اتنا متاثر ہوا الحمدللہ. اسے دیکھ کر, اسے پڑھ کر میں نے داڑھی شریف کی نیت کی اور 1990 میں چوک منظور آباد کے اجتماع میں امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا. قاری صاحب کے پاس ایک کتابوں کا ایک وسیع ذخیرہ ہے. یہ اپنا اکثر وقت مطالعے میں صرف کرتے ہیں اور ہم لوگ آپس میں کنسلٹ بھی کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے, بکس اور دینی رہنمائی بھی میں حاصل کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ میں نے جب بھی دیکھا نا, انہیں اکثر مطالعے میں مصروف دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہوتے ہیں نماز کے ٹائم پر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور عام حالات میں صرف کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتے ہیں. ماحول کی برکت سے قاری صاحب بڑے ہونے کے ناطے میرا بڑا ادب کرتے ہیں اور کہیں بھی جانے آنے میں اور ملنے جلنے میں وہ لوگوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. تو بڑے بھائی کی حیثیت سے میرا بڑے ادب سے تعارف کراتے ہیں, حالانکہ میں اس لائق تو نہیں ہوں. عمل میں اور علم میں, حلم میں, ہر لحاظ سے امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد آپ کی فیضان نظر سے اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک
اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑے مؤدب ہیں اور با اخلاق ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی پیاری اور اچھی شخصیت ہے۔ قاری سلیم صاحب میرے محلے دار ہیں، شروع سے ماشاءاللہ جی ان خاموش طبع تھے۔ وہ جب سے دعوت اسلامی میں آئے سر پہ ماشاءاللہ امام شریف سے جا لیا، کالج میں بھی گئے سر پہ ماشاءاللہ امام شریف، یونیورسٹی میں گئے امام شریف سے جا کے، اور مدنی حلیہ میں گئے۔ میں سلیم بھائی کا محلے دار ہوں، الحمدللہ ایک مثالی انسان ہے ماشاءاللہ۔ پورا محلہ ان کے خوش اخلاقی اور ان کے ایک برتاؤ کی آپ کو گواہی دے گا۔ کسی سے آج تک کوئی انہوں نے بد اخلاقی نہیں کی، کسی کا کوئی ناراضگی یا کسی سے کوئی غصے کا اظہار، کبھی کسی کے ساتھ کچھ ایسا کوئی ایسا کام ہم نے ان کی ذات میں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت اچھے اور بے مثال اور باعمل شخصیت ہے الحمدللہ۔ پورے محلے میں ان کے بہت ہی اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں اور سبھی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خاص طور پہ دین کے معاملہ میں بہت رہنمائی کرتے ہیں، چھوٹوں سے بڑوں تک شفقت کے ساتھ اور پیش آتے ہیں الحمدللہ۔ ہر کسی کے ساتھ دینی مسائل پہ زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جب ہی نماز یہاں پڑھنے آتے ہیں تو دین کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ الحمدللہ دین کی باتیں سناتے ہیں نمازیوں کو، اہل محلہ کو۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ایک تعداد ہے لوگوں کی جو آپ سے متاثر ہے اور ماشاءاللہ جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ ایک سوال قائم ہو رہا ہے ذہن میں، ایک تعداد لوگوں کی آپ سے متاثر ہے، آپ کس سے متاثر ہیں؟ کیا جواب ہونا چاہیے بھائی؟ یہ تو اب آپ دیں جواب، ہر انسان الگ کتاب ہے اور اس میں نہ جانے کون کون سی چیپٹرز ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سوال پر ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بھائی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ امیر اہل سنت یہی وہ شخصیت ہے کہ جن سے ہم لوگ متاثر ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پیر کے مقام اور پیر کے درجے کو تولنا کسی مرید کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمت عطا فرمائی ہیں، آج زمانہ ان کے گن گا رہا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ پیر صاحب کے علاوہ، کیونکہ ان کی ذات کے حوالے سے تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا۔ ٹھیک ہے۔ میں جس ہستی سے سب سے زیادہ متاثر ہوں وہ نگران شورا حاجی عمران قادری دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ وجہ وہ اس لیے کہ الحمدللہ ان کی صحبت میں بہت عرصے سے بیٹھنے کی سعادت ملی ہے، زہد و تقوی کے حوالے سے، فہم و فراست کے حوالے سے ماشاءاللہ، اور دعوت اسلامی کے مدنی کام کے حوالے سے جیسا ذہن میں نے ان کا پایا ہے، شاید ہی کوئی ایسا مبلغ دعوت اسلامی ہو کہ جس کا ایسا ذہن ہو، میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ اور ان کی انٹیلیجنسی کی میں آپ کو یہ مثال دوں گا کہ ابھی ہماری زبانوں پر الفاظ ہوتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی اسے پک کر لیتے ہیں، تہ تک پہنچ جاتے ہیں، تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، لیکن ایک انداز ہے ان کا کہ پہلے وہ سب کی سن لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کوئی بھی، لیکن ان کے ذہن میں الحمدللہ سامنے والے کی گفتگو مکمل ہونے سے پہلے اس کی ڈیپتھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا نہیں۔ تو الحمدللہ میں سوچتا ہوں کہ نگران شورا کی جو پرسنالٹی ہے، جب نگران شورا کی یہ پرسنالٹی ہے تو ان کے اور میرے پیر صاحب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یعنی نگران شورا کو اگر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عظمتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کی جب عظمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم ہستی کہ جس نے ان لوگوں
کو سدھارا اور ان لوگوں کو ہیروں کی طرح بنایا اور لوگوں کے لیے ایک ماڈل بنا دیا ان کی زندگی کو، کہ آج دنیا ان کی عظمتوں کی داد دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اگر ایک اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ہوتے تو دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم نظر نہ آتا. یعنی ایسی زبردست مثالیں ان کے بارے میں دی جاتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین نگران شورا کی کا علم، ان کا عمل، ان کا زہد و تقوی، ان کی صحبت میں جب بھی میں بیٹھا ہوں الحمدللہ ایک ذہن ملا ہے کہ مجھے دین کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں سب سے زیادہ متاثر ان سے ہوں. اور ان کے بعد جس ہستی سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں اس کا نام لیے بغیر میں سمجھوں گا کہ میرا کلام انکمپلیٹ رہے گا، وہ ہستی ہمارے نگران کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہیں. ان کی ذات میں کیا دیکھا؟ ان کی ذات میں میں ان کی ذات کے حوالے سے مختصر طور پر رکن شورا ہیں آپ اور پھر بھی انسپائر ہیں. ان کی ذات کے حوالے سے مختصر طور پر اب مدنی چینل پر اس وقت ہم جا رہے ہیں، یہ کہنے میں ذرا بھی تامل محسوس نہیں کرتا کہ حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھ کر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہوگی. یعنی ان کے کردار میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں ہم، ان کی حیا، ان کا زہد، ان کا حلم، ان کا تقوی، تو ان کے کردار میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. تو مختصراً تو میں یہی ان کے حوالے سے ماشاءاللہ. جب میں سلسلہ کر رہا تھا حاجی شاہد کا، پرسنلی آئی ایم فیلنگ سم تھنگ ان مائی ہارٹ. ماشاءاللہ. یعنی ان کی مطلب ایک خاص قسم کی ایک برکت تھی جو مجھے یہاں بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، اور یہ میں نے کئی اسلامی بھائیوں سے جو ہے نا وہ شیئر کیا. نگران شورا کا آپ فرما رہے تھے، ایک بار ہمارا مدنی چینل کی مجلس کا مکتب ہے، مطلب ان پلان، مجھے نہیں معلوم تھا اندر نگران شورا، میں اندر داخل ہوا تو بھائی صاحب تنہا تھے، اکیلے تھے. مدنی مشورے سے کچھ پہلے وقت سے پہلے میں چلا گیا تھا، تو اکیلے تنہائی میں بیٹھے حضرت نمناک تھے، آنکھیں نم تھیں اور مطلب نہ جانے کس اس میں تھے کیفیت میں. اور مطلب یہ نہیں کہ پھر اچھا وہ اس دن جمعہ تھا نا، اور مطلب کیفیت بھی کچھ ایسی تھی. حضرت ہی کا بیان چل رہا تھا مدنی چینل پر، وہ اسکرین لگی ہوئی تھی اور اس میں مطلب آپ کو پتہ ایک مخصوص انداز ہے نگران شورا کا، اور ایک یعنی کہ ایک خاص قسم کی خشیت کا غلبہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا، اور بیان کرتے کرتے یعنی کہ رو پڑتے ہیں، رلا دیتے ہیں. تو کوئی بات اس میں ایسی آئی، یعنی کہ بیان میں اپنے ہی بیان سن رہے تھے، تو وہ یعنی کہ وہ سنا انہوں نے اپنے ہی، جس میں رونے دھونے کا ہی تذکرہ تھا اور غالباً رو بھی رہے تھے بیان میں، وہی سنا تو وہیں جو ہے نا وہ مطلب دیوار سے سر ٹیک کے اور وہ مطلب زار زار رونا شروع کر دیا انہوں نے. تو اب ظاہر ہے کہ وہی بات آئی میرے نظر میں بھی کہ یہ مریدوں کا حال ہے تو شیخ کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ شیخ تک بات چلی گئی نا، امیر اہل سنت تک بات چلی گئی ہے ہماری الحمدللہ. اور وہ ایک کولمبو سے بھی میسیج بھی آیا ہوا ہے، مجھے یاد ہے، وہ میرا پیر آئی وانٹ ٹو لسن دس. یس ہاں، کولمبو سے آیا ہوا ہے ایک میسیج. تو عمان سے بھی میسیج آیا ہوا، زاہد بھائی ہیں. تو اب بات چلی گئی امیر اہل سنت پر، تو امیر اہل سنت کی زبانی ان کی والدہ ماجدہ کی مبارک کہانی کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. امیر اہل سنت اپنی والدہ کے بارے میں کیا تاثرات دے رہے ہیں، آئیے مل جل کر سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میری ماں مجھ سے بہت خوش تھی. جی ہاں، میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی، ایک بار طبیعت خراب ہوئی تو اس کے مطلب شاید دوسرے دن طبیعت شاید شام کو رات کو خراب ہوئی تھی، تو میں نے دوسرے دن موقع پا کر مجھے کچھ کھٹکا ہو گیا تھا. میں چلتی پھرتی تھی لیکن کھٹکا کچھ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو میں نے وہ پیار محبت سے ترکیب بنا کر توبہ کرائی اپنی ماں کو، کلمات کفر سے اور احتیاطی توبہ، اور سب نے مل کر ہم نے توبہ کی. وہ دن تھا شاید اتوار کا یا پیر کا، پھر جمعرات کو میں اجتماع میں گیا ہوا تھا. ان دنوں بھی دعوت اسلامی نہیں تھی لیکن بہرحال میرا تو اجتماع کا سلسلہ تھا، مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا. اس وقت مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا، اصطلاح نہیں تھی، سوال جواب ہو رہے تھے. میں کھڑا تھا، اب سائیں بھائی سوال پوچھتے تھے، جواب دے رہا تھا. نور مسجد کاغذی بازار میں، وہیں میری ان دنوں امامت بھی تھی. وہ ایک اسلامی بھائی بلانے آئے تو میں نے بولا میں آتا ہوں. مجھے یہ نہیں مطلب آپ کو آپ گھر میں بلا رہی ہے آپ کی ہمشیرہ، میں انشاءاللہ جاتا ہوں. پھر دوبارہ وہ آیا، دوسرا آیا یا وہی آیا،
तो फिर मुझे कुछ खटका हुआ और मैंने साईं भाइयों को कहा कि यार हो ना हो मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई होगी। तो मैं बस फिर बेचैन होकर भागा, तो उस वक्त मेरी माँ की सकरात हो गई थी। यासीन शरीफ पढ़नी शुरू की, लेकिन मैं इतना घबरा गया था कि पढ़ नहीं पा रहा था मैं, और मेरी माँ ने दम तोड़ दिया। अच्छा, तो वो जुमेरात थी, और जो बताना था वो मैं भूल गया आपको। वो जुमेरात को ईशा की नमाज के लिए जाते हुए, तबीयत तो ईशा के बाद ख़राब हुई, 10:15 बजे दम तोड़ा। ईशा की नमाज के लिए जाते हुए मैंने अपनी माँ की दस्तबोसी करना चाहिए, तो मेरी माँ ने बोला नहीं मैं तेरे हाथ चूमूंगी। ज़बरदस्ती उसने मेरे हाथ चूमे। बस वो मुझे क्या पता मेरी माँ की आखिरी रात है। मेरी बहन ने बताया कि माँ बहुत तुमको याद कर रही थी कि मेरा बेटा कहीं दूर रह जाए, इसको जल्दी बुलाओ, कहीं दूर ना रह जाए, जल्दी बुलाओ उसको। और मैं पहुँचते पहुँचते ज़बान बंद हो गई थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमशीरा ने बताया कि माँ ने कलमा पढ़ा, इस्तिग़फ़ार पढ़ा, आब ज़मज़म भी पिया, और इसके बाद ज़बान बंद हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरी माँ ने जिस हिस्से ज़मीन पर दम तोड़ा था वो खुशबूदार हो गया था। मैं कई साईं भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू सूंघाई थी, और जिस वक्त रूह निकली थी 10:15 बजे, उसके आसपास उन वक़्त में 40 दिन तक आम तौर पे रोज़ाना उस वक्त हमारे घर में मुख्तलिफ़ खुशबुएँ निकलती थी, बदल बदल कर खुशबुएँ। मैं इस साईं भाइयों को ले जाता था, खुशबुएँ सूंघाता था। लेकिन वो सुन्नी इस शान से जाता है, गौस पाक को मानने वाला इस शान से जाता है, आला हज़रत के कुत्ते इस शान से सफ़र करते हैं दुनिया से। और आज भी ऐसे कई इस्लामी भाई जिंदा हैं, मेरे पुराने दोस्त, उनको पूछ सकते हैं कि खुशबू सूंघी है जिसने। बाज़ों ने ऐसे इस्लामी भाई से मुलाकात भी की होगी जिन्होंने कहा होगा हमने खुशबू सूंघी है। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, वही वाह क्या बात है अमीर अहले सुन्नत की, माशाअल्लाह। घराना ही यानी कि तो बरकतों की कान है। अच्छा हज़रत, फिर मौका भी मुनासिब है और वहाँ से रिक्वेस्ट्स भी हैं, और वो इतनी दूर से उन्होंने दूसरे मुल्क से किया है, तो सुना दें अमीर अहले सुन्नत की मनक़बत भी सुना दें। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मेरा पीर 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 बस मेरा पीर 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 अज़मत वाला मेरा पीर प्यारा प्यारा मेरा पीर प्यारा प्यारा मेरा पीर सोना सोना मेरा पीर 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 लखानो जवाना पीर मेरा 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 पीर मेरे वो
میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو نام عالم نام ناظم نام قاری نام حافظ نام ناظم نام قاری نام عالم نام حافظ مرشد نال ہوتی یاری ہو گیا یارو عطاری مرشدی عطار پر عطار پر عطار پر نور کی برسات ہو مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن. بھائی ایس ایم ایس والوں کے نام پڑھ دوں ورنہ شکووں کے ایس ایم ایس آنا شروع ہو جائیں گے. محمد عامر بیگ ہیں شکر گر سے, باب المدینہ سے ایک ہے, فیض رضا جاری رہے گا, بلال رضا جھنگ سے ہیں, غلام احمد رضا ملتان سے ہیں, زاہد اتاری عمان سے ہیں, اچھا غلام احمد رضا ملتان سے ہیں, ندیم بھائی ہیں ملتان سے, سنگلا ہل انہوں نے سورہ حشر کی آخری آیت کی فرمائش کی ہے, اور ایک اور ایس ایم ایس ہے سرکار توجہ فرمائیں, ساجد بھائی ملتان سے ہیں, عثمان احمد ہیں لاہور سے, فیضان رضا ہیں کراچی سے, علی حسن ہیں مٹھی سے, ماشاءاللہ مٹھی یہ ریگستانی علاقہ ہے, اور قمر اتاری ہیں, اور عامر سلطانی ہیں اٹک سے, نعیم عباس حسینی ہیں, عبد الحکیم یہ کوئی جگہ کا نام ہے, یہ بھی عبد الحکیم جگہ کا نام ہے, اچھا ٹھیک ہے. مجھے ان کے ویسے خیر یہاں میری جو ہے نا جغرافیکل نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سلسلہ کرنے سے ماشاءاللہ, نئے نئے شہر نئے نئے علاقے نئے نئے ٹاؤنز کے نام مجھے پتہ چلتے ہیں یہاں پر. اچھا عثمان اتاری ہیں راول پنڈی سے, اور مرکز الاولیاء سے ایک میسیج ہے, عاصم بھائی ہیں میلسی سے ماشاءاللہ, ساجد اتاری ہیں کراچی سے, اور اکبر بھائی ہیں, اینڈ مچ مچ مور. کس کس کا نام لوں اور کس کس کا چھوڑوں, اور اصل میں اتنے ایس ایم ایس آتے ہیں کہ ٹائپ کرنے میں بھی جو ہے نا وہ بہت یعنی کہ تیزی سے لگے ہوتے ہیں دیوانے بیچارے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے نام آپ تک جو ہے وہ آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ظاہر ہے آپ نے ہمارے ہمدم رہنا ہے, ہم قدم رہنا ہے, ہم نے آپ کے ہم نوا رہنا ہے, ہم سفر رہنا ہے. تو چلیں بھی ہم نوائی اور ہم سفری کا تذکرہ آ گیا ہے, تو ان سے مزید فردر کالز لے لیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی سنائیے کال. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ظبی سے بات کر رہا ہوں. لبیک ماشاءاللہ. صاحب کی خدمت میں سوال ہے, آپ ماحول میں کب تشریف اور کیسے تشریف لائے, اور آپ کی دنیاوی اور دینی تعلیم کہاں تک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی پورا باب المدینہ کراچی سے میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس سلسلے سے بہت خوش ہوں. مجھے یہ سلسلہ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے. چند ہی دنوں پہلے میں نے سلسلہ دیکھنا شروع کیا. ماشاءاللہ میں اس میں تمام مبلغ دعوت اسلامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ الحمدللہ بہت پیارا پیارا سلسلہ ہے, اور یقیناً اگر آج یہ سلسلہ دکھایا جا رہا ہے تو امید ہے کہ میرے باپا جان بھی یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں. میرا ذہن ہے, میری خواہش ہے کہ امیر سنت میرے باپا جان بھی اگر ہمیں ہمارے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں اگر وہ کرم فرما دے اور اپنی زیارت سے ہمیں مستفید کر دیں, ہمارا سلسلہ مزید مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا نام محمد رمیز اتاری ہے. میں شہر نوری سے بات کر رہا ہوں. مجھے مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پسند ہے. میں اس سلسلے کو بہت شوق سے دیکھتا ہوں, اور میرے گھر والے بھی اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہمیں کہ مجھے اعلیٰ حضور میری خواہش ہے مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, یہ نعت سنا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ مجھے محبت میں اپنی گما یا الہی یہ مناجات مجھے سنا دیجیے، بہت مہربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو رضائے خیر عطا فرمائے. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار آباد فیضان مدینہ مکتب مدرسۃ المدینہ سے بول رہا ہوں. جی بولیے جی بولیے. میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، بہت اچھا ہے. دل کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ تا قیامت اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے. ایسا سلسلہ ہے دل کو چھوتا ہے کہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے. حضور میری یہ التجا ہے کہ اس میں شہزادہ اتار حاجی محمد بلال اتاری اور حاجی عبید رضا اتاری کو بھی اس سلسلے میں شامل کیا جائے. ان کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ. یقین مانے کہ ان کا جب شہزادہ اتار حاجی بلال رضا اتاری کی جب نعتیں سنی جاتی ہیں تو الحمدللہ دل کو بہت پاتی ہیں. آپ برائے مدینہ ان کو لازمی شامل کریں. ہمارے نگران شورا کو آخر کس چیز کی دیر ہے کہ ابھی تک نگران شورا اس سلسلے میں نہیں آ رہے. میری نگران شورا سے اگر آواز سن رہے ہوں تو میری ان سے التجا ہے کہ حضور جلدی میری تشریف لے آئیں. اس سلسلے میں آ کر دیکھنے کی بہت بڑی دل کا ارمان ہے. برائے مدینہ یہ کرم فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد تصور عباس قادری ہے. جی جی. میں نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے کلام جو ہے یہ سنا دیں اس کے چند اشعار، اور ہمیں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کب تک ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب کو آپ اس سلسلے میں شامل کریں گے تاکہ ہمیں تسلی رہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی. سلیم انکل آپ کیسے ہیں؟ آپ بہت اچھے مبلغ اور قاری ہیں. سلیم انکل آپ سے سوال ہے کہ آپ کے کتنے مدنی منع ہیں اور سب سے بڑے مدنی منع کا کیا نام ہے، اور کیا وہ بھی آپ کی طرح حافظ و قاری بن رہے ہیں یا نہیں؟ اور انکل آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں آپ جیسا مبلغ و قاری بن جاؤں. انکل آپ سے فرمائش ہے کہ آپ سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت سنا دیجیے. انکل آپ لوگ جب سب مل کر بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں، لیکن میری یہ حسرت تو پوری نہیں ہو سکی کیونکہ میں آپ سے بہت دور رہتا ہوں. اور آپ کو ایڈوانس میں پیارا پیارا ربیع النور مبارک ہو. ربیع النور قیامت نافع انکل ربیع النور شریف کی آمد میں کوئی نعت سنا دیجیے گا. اللہ ہم سب کو میٹھے مدینے کی بہادر حاضری نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. طالب دعا محمد ابرار اتاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ الحمدللہ علی کل حال. چلیں اب قاری صاحب آپ کے لیے بھی ماشاءاللہ قرات کی فرمائشیں بھی آ گئی ہیں، اور ہمارے اسلامی بھائی کے لیے بھی اب تو ربیع النور کا بھی اب تو یعنی کہ انہوں نے وہ کر دیا، اور ماہ اعلیٰ حضرت ہے تو وہ ایک فیض رضا جاری رہے گا، اس کا بھی وہ سلسلہ ہے یہاں پر. تو سوال میرے خیال میں پہلے سنا آپ نے اتنی ساری باتیں کر دیں، پھر آپ سے یہ کلام بھی سنیں گے اور یعنی کہ آیات بھی سنیں گے. اتنی ساری باتیں کر دیں آپ نے، مگر یہ نہیں بتایا کہ آپ ماحول میں کیسے آئے. تو یہ تو مطلب تشنیگی رہ جائے گی نا. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ تو برسات کر دیں گے کالوں کی بھی ایس ایم ایس کی کہ آپ نے اتنا مطلب بڑا سلسلہ کیا، آئی صاحب سے یہ پوچھا یہ پوچھا یہ پوچھا، یہ نہیں پوچھا، کیوں نہیں پوچھا. تو یہ بتا دیں آپ بھائی جلدی جلدی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ آئیڈیا تو ہو گیا ہمیں. 9th کلاس تھی 1988 تھا جب آغاز ہوا، اور پھر وہ آپ کے بھائی بھی یعنی کہ اور بتایا انہوں نے کہ یونیورسٹی میں بھی کام کا سلسلہ تھا، یہ تھا وہ تھا. یونیورسٹی سے بھی مجھے یاد آ گیا ایک بڑا دلچسپ سوال آیا تھا. یہ وہ جہاں یعنی پڑھتے تھے وہاں بیان کیا، ایس ایم ایس پر سوال آیا تھا تو وہاں کبھی بیان کیا، اور وہ اس وقت کیا فیلنگس تھیں. تو پہلے تو یونیورسٹی کا بتا دیں پہلے کیا. چلے پہلے یونیورسٹی کا بتا دیں. جی یونیورسٹی کا یہ تھا کہ 1994-95 یہ میرا سیشن تھا. جی جی. اور الحمدللہ اسی گیٹ اپ میں یونیورسٹی جاتا تھا. ماشاء اللہ. تو
الحمدللہ ویسے تو یونیورسٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہوا، یعنی وہاں کوئی کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہر شخص کا اپنا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، تو الحمدللہ رسپیکٹ ہی ملی اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی، ٹیچرز کی طرف سے بھی. لیکن کوئی ایسی کوئی اپارچونیٹی نہیں مل سکی کہ یونیورسٹی میں بیان کیا جائے. کوشش تو بہت کی مدنی کام کے حوالے سے بھی، لیکن بعد میں جب ایم اے کر لیا تو اس کے بعد یونیورسٹی میں وہاں کے اسلامی بھائیوں نے بلایا ربیع النور شریف کے موقع پر. ماشاءاللہ. تو اس وقت خوشی اس حوالے سے تھی کہ جب یونیورسٹی پڑھتا تھا تو میں اکیلا تھا، کہ جو یونیورسٹی میں امامہ پہن کر جاتا تھا. لیکن الحمدللہ جب بیان کی سعادت وہاں پر ملی، اوائل دعوت اسلامی تھا اس وقت، ظاہر جب 94-95 میں دعوت اسلامی ماشاءاللہ کافی پھیل گئی تھی، لیکن یونیورسٹی میں اکیلا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت کسی کا ذہن بھی شاید نہ ہو کہ امامہ شریف پہن کر یونیورسٹی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہے، یہ ذہن ملا کہ کالج میں بھی یونیورسٹی میں بھی اسی گیٹ اپ میں جانا ہوا. تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب میرا بیان وہاں پر رکھا گیا تو کافی پروفیسرز بھی وہاں پر تھے، وہاں کے وائس چانسلر بھی اس وقت موجود تھے، اور درجنوں اسلامی بھائی ایسے تھے کہ جو با امامہ وہاں پر موجود تھے. تو خوشی ہوئی الحمدللہ کہ جو کام وہاں پر کرنے کی ہم نے کوشش کی، اس کے بعد تو جتنے بھی اس کے ہالز تھے، جتنے بھی اس کے ہاسٹلز تھے، الحمدللہ وہاں تمام بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے تمام ہاسٹلز میں الحمدللہ مدنی کام جاری ہے. ماشاءاللہ. اچھا جی. اور ہر سال مختلف مواقع پر وہ اجتماعات کرتے ہیں، ربیع النور شریف کے موقع پر بھی، ماہ رمضان میں بھی. ایسے نشتر میڈیکل کالج ہے اور دیگر بڑے بڑے ادارے ہیں. تو یہ یہاں تمام الحمدللہ اداروں میں اب متشرع اسلامی بھائی یعنی با امامہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو خوشی ہوئی کہ پہلے سنتے تھے، اب سنانے کی سعادت ملی ہے. سنانے کی سعادت ملی. جی. کیوں مل گئی سنانے کی سعادت؟ مدنی ماحول کی برکت. ماشاءاللہ. یعنی وہ وقت آیا کہ ایک وقت تھا کہ آپ پروفیسروں کا لیکچر سنتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ دعوت اسلامی نے آپ کو ایسا کر دیا کہ آپ وہاں موجود تھے اور آپ بیان کر رہے تھے، اور وہی پروفیسرز اور وائس چانسلرز وغیرہ جو ہے وہ سن رہے تھے. بلکہ پچھلے دنوں ایک ہمارے ٹیچر سے ملاقات ہوئی ایک جگہ پر. اچھا. تو وہ کافی اپریسیشن دے رہے تھے کہ یار آپ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، میں نے مدنی چینل پر آپ کا بیان سنا. تو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے، اپنی ذات میں تو کوئی کمال نہیں ہے. مدنی ماحول سے پہلے یا مدنی ماحول کی شروعات میں تو بالکل نہ انداز گفتگو تھا، نہ کچھ زندگی کے ایٹیکیٹس تھے. مدنی ماحول نے ہی سب کچھ دیا ہے الحمدللہ. کانفیڈنس یا جو کچھ بھی ملا ہے مدنی ماحول کی برکت ہے. ورنہ میں آپ کو عرض کروں کہ ایسا معاملہ تھا کہ اس میں وہ امیر اہل سنت کی زیارت کی بات بھی آ جائے گی، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کس انداز سے ان کا رویہ ہوتا ہے نئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، کہ جب میں پہلی مرتبہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں ظاہر ہے کہ بولنے کا ڈھنگ نہیں تھا، کوئی انداز نہیں تھا، اور اتنی بڑی ہستی، اور آج تک یہ کیفیت میری ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے منسٹرز کے پاس جانے کا موقع ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. الحمدللہ بڑے کھلے انداز میں دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو پہنچانے کی کوشش ہم کرتے ہیں. لیکن امیر اہل سنت کی ذات ایسی ہے کہ آج تک ان کی بارگاہ میں کھل کر گفتگو کرنا یہ اس کی ہمت نہیں ہوئی. اللہ کرے نصیب نہ ہی ہو. یعنی بالکل اتنا ہیزیٹیشن تھی کہ فرسٹ ٹائم جب حاضری ہوئی تو میں نے یہ عرض کر دیا، باپا میں مدینۃ الاولیاء سے تشریف لایا ہوں. بہت ارلی ایج تھی اور بہت پرانا وقت تھا، بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں تھا. میں نے عرض کیا باپا میں مدینۃ الاولیاء سے تشریف لایا ہوں. اب باپا کا انداز دیکھیے، باپا نے بالکل اس بات کو نظر انداز کر دیا جیسے سنا ہی نہیں، یعنی کہیں اور کسی اور کی طرف التفات فرمایا کہ کیونکہ مجھے فوراً میں ریئلائز کر گیا کہ یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا. اور یہ ہوتا ایسے تھا کہ امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ جو اپنے کلام میں مؤدبانہ گفتگو نہیں کرتے اور بالکل فرینکلی گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ادب کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل اپوزٹ بات کر دیتے ہیں. جیسا کہ باپا نے خود فرمایا کہ اسلامی بھائی میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس تشریف لایا ہوں اور آپ کب حاضر ہوں گے، اس انداز کی گفتگو ہوتی ہے. تو میری جب وہ گفتگو ہوئی تو امیر اہل سنت کا اور یہ اکابرین کا بھی انداز رہا ہے کہ وہ سامنے والے کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت حاتم مسم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی اس حوالے سے ہے، اور بھی کئی اللہ والے ہیں کہ جو لوگوں کو شرمندگی سے بچاتے تھے. تو امیر اہل سنت
احمد دامت برکاتہم العالیہ نے بالکل ایسا انداز اس وقت اختیار فرمایا کہ جس سے میں اور متاثر ہوا کہ جیسے انہوں نے میرا یہ کلام سنا ہی نہیں کہ میں آپ کے پاس تشریف لایا ہوں. اور آپ کو مطلب یعنی انر سیلف میں یہ ریئلائز ہو گیا, بالکل ریئلائز ہو گیا کہ میں نے جو ہے وہ مطلب الفاظوں کا انتخاب ٹھیک نہیں کیا. بالکل. تو ماحول میں کیسے آنا ہوا, میرے خیال میں ابھی جو ہے اس کا پہلے اگر ہم کلام سن لیں کیونکہ یہ پورا ہوگا نہیں. حضور ربی النور شریف کی آمد ہے تو ربی النور کے حوالے سے کلام کی فرمائش آئی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرے محمد پیارے کی آمد مرحبا. میرے محمد کی آمد سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. داتا کی آمد مرحبا. میرے محمد آقا کی آمد مرحبا. میرے محمد کی آمد. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد مرحبا. میرے محمد کی آمد ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لطف آیا نا. تو جب ربیع النور شریف کا چاند نکل آئے گا اور جب سلسلہ ہوگا اور ہم جب مرحبا کی دھوئیں مچا رہے ہوں گے تو کیسی لذت ہوگی. قاری صاحب ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینے کی. بس تو بھائی اسٹے ٹیون ٹو اس. آپ یعنی کہ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیں, انشاءاللہ کرم کی برساتیں ہوتی رہیں گی. اعلیٰ حضرت کے مہینے کی نسبت کے حوالے سے جو منقبت ہے اعلیٰ حضرت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. فیض رضا جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا. بولو فیض رضا جاری رہے گا. انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. حشر تک جاری رہے گا فیض آقا. فیض رضا
حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، ہاں یہ بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا ہے، بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، اے امام احمد رضا میرے امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سونے امام احمد رضا، فیض رضا رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ 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 جاری رہے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی اپنے مشائخ سے جو عقیدت ہے، اور جس طرح مطلب، اور پھر یہ اس میں انفارمیشنز بھی ہیں نا کہ فیض کا دریا بہا دیا اعلیٰ حضرت نے، اور حشر تک انشاءاللہ ان کا فیض جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا، اور پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ہمت نہیں ہوتی امیر اہل سنت سے گفتگو کرنے کی، اور پھر میں مطلب پیر کے مقام کا ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں، تو میں تو مرید سے اتنا انسپائر ہوں، تو پیر کا عالم کیا ہوگا۔ اس طرح کہ آپ نے ہمارے رکن شورا نے بھی کلمات کہے، تو امیر اہل سنت صحیح ظاہر ہے یہ مستفاد ہوں گی تعلیمات، اور کلام میں بھی کہ ہے بدرگاہ خدا تار عاجز کی دعا، تو میرے خیال میں اسلامی بھائی نے ادباً شاید یا جو ایک سوچ ہوگی عاشق پڑھا ہے، تو ایسا نہ ہو کسی کو گمان گزرے کہ کلام میں ہی جو ہے وہ ہے تار عاشق کی دعائیں، امیر علیہ سنت نے عاجز کا لفظ فرمایا، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ظاہر ہے بڑے بڑے جو ہیں وہ عاجز ہی اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، اور ہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور تو مطلب عاجزی ہی کرنی چاہیے، یہی جو ہے حکم بھی ہے۔ تو خیر بہرحال آپ ویئر ایور یو لیو ہو ایور یو آر، لوٹتے رہیے مدنی چینل کی بہار۔ انشاءاللہ آنے والے سلسلے میں پھر کسی مبلغ دعوت اسلامی کو خصوصی طور پر شریک ہونے کا موقع فراہم کیا جائے گا، آپ ہوں گے، ان کی میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی، آپ کے ذہن میں تجسس تو ہوگا کہ قاری سلیم کیسے مدنی ماحول میں آئے، مگر آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کچھ عادت سی ہو گئی ہے ہمیں آپ کو سرپرائز میں رکھنے کی، تو کسی آنے والے سلسلے میں انشاءاللہ سرپرائز ایز اے سرپرائز ہم قاری سلیم کو پھر یہاں پر انشاءاللہ عرض کریں گے ان کی خدمت میں، اور یہ رکن شورا کرم فرمائیں گے، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے قاری صاحب کی کہانی، قاری صاحب کی زبانی۔ انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے